لله الحمد لله الذي من علينا بنعمة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفضل أخلاقه وشمائله بنعمة القوي والصلاة والسلام على محمد لأمته الشفيع وعلى آله وأصحابه التقي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و رفیق سے مجھے آج جس عظیم موضوع سخن پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن ہے شمائل مصطفیٰ. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات و کمالات کو شامل ہے، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شمائل کسے کہتے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ شمائل کے معنی کیا ہے. شمائل دراصل الشمال اور الشمیلۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہے طبیعت، سیرت، عادت اور خصائص وغیرہ. اسی مناسبت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تحقیق تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات حسن سراپا بے مثل معجزہ تھا. آپ کا رخ زید، آپ کا دست اقدس، آپ کا چہرہ انور گویا کہ آپ کے جسم کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شان اور اس کے منظر کی کھلی دلیل تھی. جو آپ کو دیکھتا وہی کہنے پر مجبور ہو جاتا لو ارا قبلہ مثلہ ولو ارا بعدہ، میری آنکھ نے آپ کی مثل نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. سامعین عظیم محتشم، سب سے پہلے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی فمظہر لامتناہی تھا. اس یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والضحیٰ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ کی مثل نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. اور حضرت امام بہقی ابو سعد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک ابدالی عورت نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا ہے. تو میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی کیفیت تو بتاؤ. تو اس عورت نے کہا کل قمری لیلۃ البدر لو ارا مثلہ ولو ارا بعدہ، 14ویں رات کی چاند کی مانی تھا جس کی مانی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. سامعین ذیل وقار، اگر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی بات کی جائے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بیماروں اور استخاروں کے لیے شفائی کامل تھا. اس کی سب سے بڑی مثال ہمیشہ خیبر کے دن نظر آتی ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے آنکھوں کے آشوں میں اپنے لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں اسی وقت تندرست اور بالکل صحیح ہو گئی اور آپ فتح خیبر بن گئے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کی یہ شان ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تشریحی کے وقت چوستے تو آپ سارا دل سے راب رہتے. سامعین ذیل وقار، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک اور زبان مبارک کی بات کی جائے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک اور کلام مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فانما یسرناہ بلسانک،
ہمیں اس کی مثال ہمیں حضور علیہ السلام کی، اور اگر بات کی جائے حضور علیہ السلام کے تبسم اور مسکرانے کی، تو آپ علیہ السلام کا تبسم اور مسکرانا ایسا تھا کہ آپ کبھی کہہ کر لگا کر نہ ہنسے. اور حضرت المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہ دیکھا جس سے آپ کے لہجات نظر آ جائے. سامعین عزیز محتشم، اگر بات کی جائے میرے حضور علیہ السلام کے دست اقدس کی، تو میرے حضور علیہ السلام کے دست اقدس کی یہ شان ہے کہ وہ بکری جو بالکل کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی اور اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میرے حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس بکری پر لگایا تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن رہ گئے. اور ہمیں آپ کے دست اقدس کی شان صلح حدیبیہ کے موقع پر ملتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پانی کی حاجت پیش ہوئی تو میرے حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس پیالے میں ڈالا، اور جب اپنے دست اقدس اس پیالے سے نکالا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، ندیاں ہے پنج آب رحمت کی ہے جاری بابا. سامعین عزیز محتشم، جس طرح میرے حضور علیہ السلام کی صورت بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح میرے حضور علیہ السلام کی سیرت بھی بے مثل اور بے مثال ہے. اور چونکہ سیرت کو سنوارنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اخلاق کا ہوتا ہے، تو میرے حضور علیہ السلام کا اخلاق یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں. اور میرے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں بہترین اعمال اور اچھے اخلاق کے لیے. سامعین عزیز وقار، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم جلد بچے کتاب الفضائل حدیث شریف 5892، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی اس تک نہ کہا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قال خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے. عزیزان من، میرے حضور علیہ السلام کے شمائل میں آپ کے خصائص بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں چند خصائص بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آئیے میں حضور علیہ السلام کے چند خصائص بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی خصلت تو حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ سب سے اول ہے باعتبار پیدائش کے، اور سب سے آخر ہے باعتبار تشریف آوری کے، اور اولیت پر آپ کا ارشاد ہے اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالی نے سب سے پہلے دنیا میں کس چیز کو پیدا کیا، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے تمام جہان کو پیدا کیا. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 592 انا خاتم النبیین لا نبی جبادا، انا خاتم النبیین لا نبی جبادا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی. اور میرے حضور علیہ السلام کی یہ خصلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حسن اور جمال کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. قلب مبارک کے بارے میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کلام مبارک اور زبان مبارک کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سینہ مبارک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لك صدرک،
چہرے انور کے بارے میں فرمایا، والضحا پشت مبارک کے بارے میں فرمایا، ورفعنا لک ذکرک الذی انقض ظہرک۔ قابل احترام حاضرین محفل، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بستہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، ونصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری حیبت کے ذریعے میری مدد کی۔ نمبر 2، وأوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ نمبر 3، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو سجدہ اور پاکی کی حفاظتی کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ نمبر 6، وختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں اے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے خط پہ سہل اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط پہ سہل اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما توفیقی الا باللہ۔